بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ نے بلا ضرورت 5 جنگیں لڑ کر نہ صرف اپنی معیشت برباد کی بلکہ اقوام عالم کو بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ ان جنگوں کے نتائج عالمی سیاست، معیشت اور سماجی یکجہتی کے لیے بھی بھیانک نکلے۔ بعض ممالک کے ساتھ امریکہ کو طویل جنگ کے بازی ہونا پڑا اور آج انہی ہی ممالک کے ساتھ وہ بہترین تعلقات کے قیام کا گواہ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے شدید ترین اختلافات کے باوجود دوسرے ممالک پر جنگ مسلط کی۔ اس کے بڑے برے نتائج خود بھی بھگتنا پڑے۔ 2003 میں لڑی جانے والی عراق جنگ اور اس سے پہلے جنگ ویتنام اس کے واضح ثبوت ہیں۔ یہ دونوں جنگیں امریکہ نے اپنی مرضی سے مسلط کی، انہیں وار آف دی چوائس یا عالمی ضرورت نیسیسٹی قرار دے کر میدان میں کود پڑا۔ عراق پر جنگ مسلط کرنے کو اپنی عالمی ضرورت قرار دیا۔ سب سے پہلے وار آف 1812 اس جنگ کو انقلاب امریکہ جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ناگزیر نہیں تھی، لیکن امریکہ نے اس جنگ میں شمولیت کو عالمی ضرورت قرار دیا۔ یہ اینگلو فرینچ تصادم کے وقت لڑی گئی۔ 1779 میں انقلاب فرانس کے بعد یورپ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات امریکہ پر بھی ہوئے۔ فرانسیسی حکومت کو اندرونی انتشار اور خلفشار کا سامنا تھا۔ امریکہ برطانیہ تعلقات پہلے ہی خراب تھے۔ اندرون ملک غلاموں کے ساتھ بھی خانہ جنگی چھڑ چکی تھی، جبکہ امریکہ کو اپنی مقامی قبائل کے ساتھ بھی تصادم کا سامنا تھا، اس لیے جنگ لڑنے کا فیصلہ قطعی غلط تھا۔ اس طرح امریکہ اور برطانیہ میں براہ راست 1812 کی خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ برطانیہ کی بحری اور جنگی جہازوں نے امریکہ پر آفت مسلط کی۔ امریکی پالیسی ساز عالمی امور پر نظر رکھے ہوئے تھے اور وہ فرانس، کینیڈا اور برطانیہ میں اندرونی تبدیلیوں کے علاوہ جغرافیائی تبدیلیوں کے بھی خواہاں تھے۔ کینیڈا کو فتح کرنے کا خواب دل میں لیے امریکہ انقلاب فرانس کی پیدا شدہ عالمی کشیدگی میں ملوث ہو گیا۔ امریکی بحریہ نے چند کامیابیاں حاصل کی، جبکہ جواب پر برطانوی فوج نے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں قیامت ڈھا دی۔ وائٹ ہاؤس، سپریم کورٹ اور سینٹ کی تاریخی عمارتوں سے بھی شعلے بھڑکنے لگے۔ اس سے پہلے کہ واشنگٹن سرنگو ہو جاتا، امریکہ نے امن معاہدہ کر کے جان چھڑائی۔ امریکی مورخین آج بھی اس جنگ میں شرکت کو سنگین غلطی قرار دیتے ہوئے اس معاشی اور عدم استحکام کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ جنگ نہ ہوتی تو امریکہ آج پہلے کی نسبت کہیں زیادہ طاقتور ہوتا۔ اس کے بعد پہلی عالمی جنگ 1914 میں یورپ حالت جنگ میں تھا۔ اس جنگ میں جرمنی، آسٹریا ہنگری کے اتحاد کا مقابلہ برطانیہ، فرانس اور روس سے تھا۔ امریکی پالیسی ساز بھی اسے خالصتاً یورپی جنگ تصور کرتے تھے، لیکن امریکہ بھی بلا ضرورت جنگ میں کود پڑا، جسے کئی اشروں تک یورپی ترقی کو دھچکا لگا۔ 1916 میں سابق صدر وڈ رولسن نے انتخابی مہم کے دوران یورپی کشیدگی سے الگ رہنے کا منشور پیش کیا تھا، لیکن میکسیکو کے جنگ میں کودتے ہی عالمی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ سابق صدر رولسن نے اپنے منشور کی نفی کرتے ہوئے پہلی عالمی جنگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ جنگ کے نتیجے میں 4 بڑی سلطنتیں انحطاط پذیر ہوئیں: جرمنی، روس، خلافت عثمانیہ اور آسٹریا ہنگری۔ سلطنتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ برطانیہ اور فرانس کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد جنگ ویتنام 1940 کی دہائی کے وسط سے امریکی پالیسی سازوں کی میز پر جنوبی ایشیا میں جنگ سے متعلق فائلوں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ ویتنام کی بغاوت میں ملوث ہونا تھا۔ جاپانی قبضے کے خلاف ویتنام میں پیدا ہونے والی آزادی کی امنگ کو دبانے کے لیے امریکہ نے فوج کشی کی ٹھان لی۔ ویتنامی باشندے فرانسیسی نوآبادیات کے شدید مخالف تھے۔ اس اندرونی دباؤ کا سامنا کرنے کی سخت فرانس میں نہ تھی، لیکن امریکہ کا پھر بھی اس معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ویتنامی افواج نے بینفو کے مقام پر فرانسیسی افواج کو شکست دے کر تاریخی فتح اپنے نام کر لی تھی۔ سابق صدر آئرن ہاور کا خیال تھا کہ امریکی افواج کے سامنے چھوٹے سے ممالک کی افواج گھٹنے ٹیک دے گی، مگر شمالی ویتنامی دستوں کی حمایت کے باوجود امریکہ کو 1972 میں پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے بعد آپریشن عراق کی آزادی 2003 میں عراق پر امریکی حملہ انسانیت کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ اس سے پیدا شدہ خانہ جنگی کے شعلے اب تک بھڑک رہے ہیں۔ دنیا کا دوسرا تیل برآمد کرنے والا ملک عراق آج عالمی اداروں کے سامنے کشکول لیے کھڑا ہے۔ بربادی لانے والے ہتھیاروں کا وبیلا کرتے ہوئے جنگ مسلط کی گئی، لیکن ہتھیار ملے نہ صدام حکومت کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق یا نیٹ ورک ثابت ہو سکا۔ حملے سے متعلق ایک ایک جملہ آج مبہم اور بے معنی ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد افغانستان ہوا۔ 7 اکتوبر 2011 کو امریکہ نے 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملے کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ امریکی حملے کا بنیادی مقصد اسامہ بن لادن کو تلاش کرنا اور القاعدہ کے رہنماؤں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے پر طالبان کو سزا دینا تھا، لیکن 20 سال گزرنے کے بعد اب بھی نہ تو وہ یہ ثابت کر سکے ہیں کہ 9/11 کے پیچھے اسامہ بن لادن کا ہاتھ تھا، اور نہ ہی یہ ثابت کر سکے ہیں کہ طالبان نے القاعدہ کے رہنماؤں کو وہاں پناہ گاہیں دی ہیں۔ 20 سال کا عرصہ ضائع کرنے کے بعد اور
خربوں ڈالر ضائع کرنے کے بعد انہیں یہ علم ہوا ہے کہ یہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان کو فتح کرنا اتنا مشکل نہیں رہا ہے جتنا کہ اس پر قبضہ قائم رکھنا مشکل رہا ہے، کیونکہ یقیناً بری جنگوں سے بچنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ اسٹرینج تھنگس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کو دبا دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔